وعلیکم السلام جی، کیم صاحب کیا ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں بریڈ فورٹ بول رہی ہوں۔ بریڈ فورٹ سے، نام کیا ہے؟ میں بس بریڈ فورٹ بول رہی ہوں۔ تو میرا وزن 60 کلو ہے، تو میرا آپ کا انگوٹھا جو ہے نا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 55۔ 55۔ وزن کیا بتایا؟ 60 کلو۔ جی سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے، دو میرے سوال ہے۔ ایک سوال میرا ہے، میرا آپ کا انگوٹھا جو ہے ناخن ہے نا، وہ بالکل گرین ہوتا ہے، گرین ہے۔ ہاتھ کا انگوٹھا گرین ہے؟ کون سا ہاتھ کا؟ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو ناخن گرین ہے۔ ناخن یہ کافی ٹائم ہو گیا، ڈاکٹر سے دوائی لی، نہیں آرام آتا ہے۔ ناخن گرین ہے تو جو سیلیں ہیں نا بالکل ریڈ رہتی ہیں۔ اچھا، باقی آپ کے ناخن ٹھیک ہیں، صرف ایک ناخن جو ہے آپ کا گرین ہے؟ جی جی وہ بات ٹھیک ہے، بس ایک ہی ناخن۔ تو کیا اس میں کوئی چوٹ لگی ہے؟ کوئی کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس گرین ناخن ہوا ہے تو سیلیں ان کی جو ہے نا ریڈ رہتی ہیں۔ تو اس کی نہیں ہے، ناخن جو ہے گرین ہے تو آپ اس کو دبا کر دیکھیں، کیا اس میں خون آتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کوئی درد ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے جی ہاں۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میں سوال ہے، جو کان ہے نا، کان کے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ کان میں کون سے والے میں؟ جی کون سے کان میں خارش ہوتی ہے؟ الٹے کان میں۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ وائٹ وائٹ کی چیز آتی ہے جی، وائٹ وائٹ چیز آتی ہے، وائٹ وائٹ کی چیز۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وائٹ وائٹ کی چیز ہوتی ہے اندر۔ اچھا، کان میں کوئی چیز بہتا ہے؟ کان بہتا ہے؟ نہیں بہتا نہیں ہے، کچھ کی چیز ایسے نہیں ہوتی۔ اچھا، کان میں کوئی تیلی وغیرہ تو نہیں مارتی؟ جب خارش ہوتی ہے کبھی کبھی۔ کان میں تیلی مارنا یہ کان کو خراب کر دیتا ہے، ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اچھا، یاد رکھیں، کان میں کبھی بھی تیلی نہ ماریں۔ کان میں طریقہ جس کے میں ابھی انشاءاللہ آپ کے اس کے ضمن میں جو ہے نا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کروں گا۔ بہن بریڈ فورٹ سے، ان کی عمر 55 ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے۔ ہاتھ کا انگوٹھا ناخن، یعنی کہ ہاتھ کے انگوٹھا جو ہے ناخن اس کو وہ گرین ہے، اور کانوں میں خارش بھی آتی ہے، اور الٹے کان میں زیادہ خارش آتی ہے۔ دیکھیں، ہاتھ کا انگوٹھا گرین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ اگر یہ انگوٹھا گرین ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے بڑی عمر کو اگر کوئی لگ جائے تو یاد نہیں ہوتا، کچن میں کام کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، کبھی کوئی لگ جائے تو یاد نہیں رہتا، تو اب اس میں درد بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز لگی ہے، تو اس کا بہترین یہ ہے کہ اس کا مساج کریں۔ اگر مساج سے بھی آرام نہیں آ رہا تو ہلدی کیا کریں، ہلدی کا ایک یعنی کہ آپ تھوڑا سا ہلدی لے لیں، آٹا لے لیں، اس کو پکائیں، اور یعنی کہ اس کو پکا لیں، یہ پورا ایک پیسٹ بن جائے گا۔ ہلدی، آٹا اور اس میں میتھی دانہ، یہ تین چیزیں اس کو تھوڑا سا پکائیں، اور اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل ڈالیں، اس کو تھوڑا سا پکائیں، مکس کر لیں اچھی طریقے۔ جب اچھی طرح مکس ہو جائے اس کو اوپر باندھ کر اوپر پٹی باندھ دیں، یہ انشاءاللہ آپ کو سکون بھی دے گا، راحت بھی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں کہ نیم گرم پانی کو ابال لیں، جب وہ تھوڑا سا کوسا سا ہو جائے اس میں نمک ڈالیں اچھی طریقے سے، انگوٹھے کو اس میں دبا کر رکھیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا انگوٹھے کا عمل یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کانوں میں خارش آتی ہے تو کانوں میں خارش کے لیے میں نے کہا کانوں میں کبھی تیلی وغیرہ نہ ماریں۔ جتنے لوگ ہیں جو کانوں میں تیلیاں، کانوں کو زیادہ صاف کرتے ہیں بھائی، کانوں میں جس کے جو کانوں کو دیکھیں، ہر چیز آپ کی مینٹیننس مانگتی ہے۔ اب کانے ہیں، کان کے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مینٹیننس یہ ہے کہ آپ کانوں میں اگر کوئی مثال کے طور پر کلونجی کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ ہر ویک میں کم سے کم بھی ایک دفعہ اپنے کان میں تیل ضرور ڈالیں، کان میں کلونجی کا تیل ڈالیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایسا ایک کام اور کریں کہ زیتون کا تیل سرسوں کا تیل لے لیں، سرسوں کے تیل کے اندر 2-3 توریاں جو ہے یہ لہسن کو پیس کے اس کے اندر ڈال دیں، لہسن کو جلا دیں اور براؤن کر اس کے بعد اس تیل کو ٹھنڈا کر لیں، اس تیل کو اپنے کانوں میں ڈالیں۔ یہ تیل جو ہے آپ کے کانوں کے مینٹیننس کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کچرا وغیرہ ہوگا خود بخود رات کو سوئیں گے کان سے باہر آ جائے گا، کان کو صاف کر لیں، تو یہ بہترین چیز ہے۔ ایک تو آپ یہ کام کریں، دوسرا رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ ہلدی کے پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔